بھائی ایک شخص 2014 سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک شخص کے خلاف پوسٹیں نازیبا تصاویر اور پوسٹیں لگا رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اس کیس کو سنوں گا، اور روزانہ تارڑ صاحب باقی کسی کیس میں جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں، اس نے لوگوں کو بلایا ہے پورے لاہور سے، کراچی سے، راولپنڈی سے، لوگوں کو کہا ہے پہنچو وہاں اس کورٹ میں، اور تاکہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس آئیں اور وہاں سے ہم جائیں گے اس کیس میں پیروی کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں سے نظر آ گیا ہے کہ یہ فکس میچ ہے بٹوین دی گورنمنٹ ایز ویل ایز بٹوین ہمایوں دلاور۔ آج مجرم وہ مدعی بن چکے ہیں، وہ گواہ بن چکے ہیں، اور جو قانون قاعدے پہ عمل درآمد کرنے والا ہے وہ ملزم بن چکا ہے۔ یہ ہے فرق۔ ہمایوں دلاور صاحب کیوں اس توشہ خانہ کیس اور خاص کر عمران خان کے حوالے سے باعث شو کر رہے ہیں؟ بھائی ایک شخص 2014 سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک شخص کے خلاف پوسٹیں نازیبا تصاویر اور پوسٹیں لگا رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اس کیس کو سنوں گا، اور روزانہ تارڑ صاحب باقی کسی کیس میں جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں، اس نے لوگوں کو بلایا ہے پورے لاہور سے، کراچی سے، راولپنڈی سے، لوگوں کو کہا ہے پہنچو وہاں اس کورٹ میں، اور تاکہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس آئیں اور وہاں سے ہم جائیں گے اس کیس میں پیروی کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں سے نظر آ گیا ہے کہ یہ فکس میچ ہے بٹوین دی گورنمنٹ ایز ویل ایز بٹوین ہمایوں دلاور۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے ون آف دا موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اس نے جس طریقے کے ساتھ خواتین کے حوالے سے جو زبان کلمات ادا کیے، کیا اس کو یہ زیب دیتی؟ خواجہ آصف نے پہلے بھی ایک بہت گھٹیا گفتگو کی تھی شیریں مزاری کے بارے میں، دوسری مرتبہ اس نے گھٹیا گفتگو کی تھی اوورسیز کے بارے میں، تیسری مرتبہ بڑی گھٹیا گفتگو کی تھی اس اساتذہ کے بارے میں، یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ انہوں نے انتہائی گھٹیا گفتگو کی ہے خواتین کے بارے میں۔ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو پوری حکومت اس وقت ریزائن کر چکی ہوتی، اور افسوس کی بات ہے کہ کوئی میڈیا اس پہ کوئی ویلاگ نہیں کر رہا، کوئی ٹاک شوز نہیں کر رہے، کوئی احتجاج نہیں کر رہا، کوئی لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے۔ یہ ان کی انتہائی گھٹیا سوچ کی علامت ہے، اور یہ شہباز شریف یا نواز شریف ان کو ایک سیکنڈ کے اندر ریزائن لینا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی آشیرواد سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں افسوس کی بات ہے، ہماری قوم کو بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں، جو آواز اٹھاتا ہے یا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدقسمت ملک ہے، اور وہ مقتدر طبقے اور حلقے اور ہمارے ادارے باندی بن کے حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ حکم کریں میرے آقا، کس کو اٹھانا ہے، کس کو بند کرنا ہے، کس کو اندر کرنا ہے، اور اس ملک کو کس طرح چلانا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ سر آپ لوگوں نے یہ توشہ خانہ جج ٹرانسفر کیس باقی جو وہ ہے یہاں پر چیلنج کیا ہے، لیکن وہ اس پہ سماعت نہیں ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے لیکن شاید اس کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اگر جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کا فیصلہ دیتے تو یہ غیر مؤثر نہیں ہو جائے گا جو کچھ آپ نہیں، فیصلہ نہیں دے سکتا وہ، اس لیے کہ آج جب کیس چلے گا تو دو ہی آپشن ہے، یا کیس کا فیصلہ کریں اور یا اس کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ نیچے آپ اسٹیٹس کو کر دیں، اسٹے کر دیں پروسیڈنگس کو، کیونکہ یہ تو نہیں چلتا سکتا کہ پہلے بھی یہی کیا کہ انہوں نے اس وقت ان کو لے کے نوٹسز کر دیے اور نیچے سے پروسیڈنگ جاری ہیں، تو پھر یہاں کی پروسیڈنگس چلانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ عامر فاروق صاحب کے لیے امتحان ہے کہ یا تو پھر آپ ڈسمس کرو یا ایکسیپٹ کرو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نیچے کہو کہ تم چلاتے رہو اور میں اس کے اوپر بیٹھا رہوں گا۔ اگر آج یہاں پر اسٹے دیتا ہے مختلف، پھر رک جائے گا نیچے، پروسیڈنگ رک جائیں گی، ادھر پروسیڈنگ ادھر رک جائیں گی۔